اور ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ان لوگوں کا بھی دیدار کر رہے ہیں جنہوں نے مجاہد ملت کا جلوہ دیکھا ہے اور ان کے نائب کا جلوہ دیکھا ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ ہماری جماعت کے ان نہایت منتخب بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت ممتاز خدمات انجام دی اپنے حصے کی، اور نہ صرف یہ کہ اپنے عہد میں خدمات انجام دی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے نقوش اور آثار بھی چھوڑے، اور ایسے گنتی کے لوگ گزرے ہیں۔ پریشانی یہ رہی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی امانتوں کو اور وراثتوں کو ڈھنگ سے سنبھال نہیں پاتے، یا ان کے ساتھ جس لیول پر وفاداری برتنی چاہیے وفاداری نہیں برت پاتے، یا اس کو پریکٹیکل طور پر جس طرح سے زندہ رکھنا چاہیے زندہ نہیں رکھ پاتے، یا ان کے افکار و نظریات کو یوں کہہ لیجئے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ گنتے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے سے بہت ایڈوانس دیکھتے ہیں، اور یہ فکر، ایسا مزاج، ایسی گہرائیاں کسی کسی کو عطا ہوتی ہیں۔ جیسے اقبال ہے، ایک ایسا شخص جو ایک یوں کہہ لیجئے پسماندہ علاقے میں بیٹھ کر کے بھی اسلامی چشمے سے پوری کائنات کو دیکھتا تھا، اور پھر جہاں درد ہوتا وہیں انگلی رکھتا اور اس درد کی ٹھیک دوا تجویز کرتا، اور آج مدتیں گزر جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص 150 سال ایڈوانس تھا۔ تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی نگاہیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ایسی فراست مومنانہ ہوتی ہے کہ وہ بھلے کسی زمانے کے لوگ ہوں لیکن آگے کے حالات کو دیکھتے بھی ہیں، اور اپنی ثوابدید، اپنی بساط کے مطابق اس کے لیے جو مناسب تجویزیں اختیار کی جا سکتی ہیں وہ تجویزیں بھی اختیار کرتے ہیں۔ میں ایک نام اور لوں گا، حضور صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا۔ انہوں نے اس عہد میں رونا رویا ہے جس عہد میں ہماری ترجیحات آج تو قطعاً ٹھیک نہیں ہیں، اور اس وقت بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ السواد الاعظم میں وہ چیختے تھے کہ اگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں صرف درسگاہوں کی تدریس سے، یا دارالافتاء میں بیٹھ کر فتاوی لکھ دینے سے، یا چند کتابیں تصنیف کر دینے سے، یا ممبر و محراب کی واجبی ذمہ داریاں نبھا لینے سے پوری ہو جاتی ہیں، تو یہ غلطی ہے۔ اس وقت ایک جمہوری ملک کا قانون لکھا جا رہا ہے، اور تمام کمیونٹیز اپنے اپنے مفادات قانون سازوں کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ ایسے میں اگر ہم نے اس میں اپنا شعر نہیں ڈالا، دانشوری سے کام نہیں لیا، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں ہمیں اس کا خطرناک خمیازہ بھگتنا پڑے۔ ایک فقیر اس طرح سے چیختا چلاتا رہا، اپنی آوازیں لگاتا رہا، سننے والوں نے سنا اور ایک بڑی تعداد نے انسنی کی، اور آج اس کا بدترین خمیازہ ہم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن بھائیوں کو دائیں بائیں دیکھنا نا وہ ڈھنگ سے ایک بار دیکھ لیں، 1-2 منٹ کے لیے دائیں بائیں جن کو دیکھنا ہے، جتنا دیکھنا ہے دیکھ لیجئے، پتہ نہیں کیا نظارے نظر آ رہے ہیں، ڈھنگ سے دیکھ لیں، اور جنہیں چائے پانی بھی کرنا ہے بہت اطمینان سے کر لیں، اور ان سب سے فری ہو جائیں تو کچھ باتیں جو میں رو رہا ہوں دکھ رہا وہ بھی سن لیں۔ اور مائک والے بھائی سے گزارش ہے کہ ایکو بند کر دیں، یہ بھی ہمارا لمحہ ہے کہ ہمیں بات کہنے کا موقع نہیں ملتا، اور کہنے کا کہیں غیر سنجیدہ ماحول میں موقع ملتا ہے تو ہم باور کرواتے ہیں کہ آپ غلط ہیں یا ہم غلط ہیں۔ ہمارے مزاج سے شاعری ہم آہنگ ہوتی ہے، اور شاعری تخیل کا نام ہے، ہواؤں میں رہنے کا نام ہے۔ بیچارے شاعر کی زندگی اسے میں گزر جاتی ہے کہ کیا قافیہ باندھا ہے، اور کیا الفاظ لے کے آئے ہیں، اور کیا لفظ مناسب جگہ پر پرویا ہے، اور اسی وہمہ وہمی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور بدقسمتی سے وہی مزاج ہمارا بن گیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ذرا اوپر اٹھیں، حالات کو پہچانیں، اور جو باتیں ایک عظیم شخصیت کا عرس ہے، اور ایک عظیم شخصیت کے پروردہ شخصیت کا عرس ہے۔ 11 سال کی عمر میں ان کا اسٹیٹ الگ ہے، نائب مجاہد ملت کا اسٹیٹ الگ ہے،
عمر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن 11 سال کی عمر کے بچے کو ایک بزرگ شخصیت گود لے رہی ہے، اپنے آغوش میں اس کی پرورش کر رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے، اس کے لیے تعلیمی منصوبے بنا رہی ہے، پھر اس کو مکہ کی سرزمین پڑھنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ کیا یہ تماشے ہیں؟ یہ ایک ویژن ہے۔ افراد سازی کیسے کی جاتی ہے، ہیرے کیسے اٹھائے جاتے ہیں اور انہیں کیسے تراشا جاتا ہے اور قیمتی بنایا جاتا ہے، اور جوہری کی نگاہیں جب ہیرا پہچانتی ہیں تو دنیا آخر کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ واقعتاً وہ افراد شناس تھے۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کا بدترین خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ جب سے سونا پیتل ایک بھاؤ تلنے لگا ہے تو ہمارے یہاں کوئی نیا اے پی جے عبد الکلام نہیں پیدا ہوتا، اور جب مجاہد ملت جیسی نگاہیں تھیں تو نائب مجاہد ملت جیسے پیدا ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجاہد ملت دور بھی آدمی تھے۔ صدر الافاضل کی ایک بات اور عرض کر دوں، حضور صدر الافاضل علیہ رحمہ نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں اس وقت مارشل آرٹ کی بات کی جس زمانے میں تصور بھی نہ تھا کہ مولانا صاحب بھی مارشل آرٹ سیکھ سکتے ہیں، اور آج 2025-26 میں ہم یہ داد دینے پر مجبور ہیں، کاش وہ روایت زندہ رہتی تو آج ہم اتنے مفلوج نہ ہوتے جتنے ہیں۔ اسی طرح سے انجمن خاکساران حق جو آج تقریباً وردی تک محدود رہ گئی ہے، اللہ اسے نشأت ثانیہ عطا فرمائے۔ اگر وہ بیسک کانسیپٹ جو ان کا تھا اسے اس کانسیپٹ کو اسی بلند نگاہی کے ساتھ، دور بینی کے ساتھ، عاقبت اندیشی کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، مشن کے ساتھ، گہری فکر کے ساتھ، افراد شناسی کے ساتھ آگے بڑھایا جاتا تو شاید آج ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان۔ ہمیں لگتا ہے کہ چھوٹا سا آئیڈیا ہے، کوئی بھی چیز اپنے آپ میں چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بڑی نہیں ہوتی۔ کسی آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے والے اور اس سے جڑے ہوئے افراد کا ویژن کتنا بڑا یا چھوٹا ہے، ویسے ہی چیزیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو گہرائی سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ان کی جو دوسری تنظیم تھی تبلیغ سیرت، یہ جو تبلیغ سیرت نام ہے، یہاں سے لے کر اس کا ویژن پھر اس کے کام تک جو بیسک تھیم ان کے ذہن میں چل رہی تھی، اللہ کرے کہ اگر وہ تھیم پراپر عہدوں سے اوپر اٹھ کر کے زمین پر اتر جاتی تو آج ہمیں انگلی پکڑ کے سکھانا نہ ہوتا پڑتا کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے، بلکہ سنت ہمارے گھروں سے بول رہی ہوتی۔ کیا بات ہے، اس لیے عزیز دوستو، یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمیں ان کے ویژن کی داد دینی چاہیے کہ مدتوں پہلے انہوں نے کتنی باریکی کے ساتھ چیزوں کو دیکھا، آگے بڑھایا اور اس کے لیے خاکے تیار کیے۔ ہماری جماعت میں گنتی کے لوگ ہی تو رہے ہیں، ہم لے دے کے نام گنا پاتے ہیں صدر الافاضل کا، یا پھر اپنے عہد میں حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا، یا پھر ذرا ماضی میں حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا، اور مجاہد ملت جیسے لوگوں کا۔ یہ گنتی کے لوگ رہے ہیں جو بہت دور تک سوچتے تھے اور کر گزرتے تھے، ورنہ افکار اور نظریات کی قدر نہ کر پانے کی وجہ سے نئے افکار و نظریات کے حامل افراد معاشرے میں کم پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ایک سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت اہم بات ارشاد فرمائی جس پر ہم سب کو بہت توجہ دینی چاہیے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں اور ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، اس چیز کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی طرف سے جنت ملے گی، ہمارے مال بھی بکے ہوئے ہیں اور ہم خود بھی بکے ہوئے ہیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا خریدار اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ان کی تقریر کے بعد جو تقریر ہونے والی ہے وہ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی کی ہوگی۔ مینار و سکون سے بھائی آپ تشریف رکھیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ ہاں، اور تھوڑا مزید سنجیدگی کا ماحول ایک دم آرام سنجیدہ ہو کر کے بیٹھے، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاء اللہ۔ تو اللہ نے مومنوں سے ان کے جان
ان کی جانیں اور ان کے مال دونوں خرید لیے ہیں اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب مومنوں کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جب ان کی جانیں نہیں اور ان کے کمائے ہوئے مال ان کے اپنے کمائے ہوئے مال نہیں بلکہ وہ اللہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں، خود بھی بک چکے ہیں، اپنے اموال بھی بیچ چکے ہیں، سب کچھ ہمارا بکا ہوا ہے، تو اب ان بندگان ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھلے جان ہتھیلی پر رکھنا پڑے رکھے رہیں، لیکن جو انہوں نے سودا کر لیا ہے اس میں کسی بھی طرح کی بے ایمانی کا مظاہرہ نہ کریں۔ واہ۔ اور جو ایسے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے اینڈ میں جا کر فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اے اہل ایمان تمہیں خوش ہو جانا چاہیے اس سودے پر جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اسے ہلکے میں مت لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، کیا اگر یہ دو کام کر گزرے، اگر تمہارے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ ہماری جانیں نہیں، ہمارے مال نہیں، بلکہ ہم سب کچھ اللہ کے ہاتھوں بیچ چکے ہیں، تو اب کیا جان کا نذرانہ کیا مال کا نذرانہ، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اور ٹھیک ویسا ہی جیسا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کانسیپٹ تھا اور بالکل کلیئر ویژن تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، قربانی، بلکہ جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی بندے کے ابراہیم بننے کا انداز۔ ابراہیمی انداز یہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ کا۔ اور یہ صرف ابراہیم کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، جس کے دل میں بھی ایمان پایا جاتا ہے وہ اپنا سودا اللہ سے کر چکا ہے۔ ہر بندہ مومن کا وہی مزاج ہونا چاہیے جو مزاج حضرت رول ماڈل شخصیت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب عزیز دوستو، جب یہ بات دل و دماغ میں سما جاتی ہے کہ ہمارا مال نہیں اور ہماری جانیں نہیں، تو ایسا آدمی اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، یا اس کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا اور اتنا بچا لیا، یا 2.5% ہی دینا چاہیے اور اتنا بچانا چاہیے۔ اس کا کیلکولیشن، عام انسانوں کا کیلکولیشن یہ ہے کہ 2.5% دینا ہے اور اتنا دینا ہے اور اس بہانے دینا ہے۔ اللہ والوں کا کیلکولیشن یہ ہوتا ہے حیات و ممات سب اللہ کے لیے ہے، جی رہے ہیں تو اللہ کے لیے اور مر رہے ہیں تو اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، اگر سبحان اللہ رب اللہ۔ العزت کی طرف سے خواب میں اشارہ دے دیا جائے کہ اپنے عزیز ترین بیٹے کی قربانی پیش کرنی ہے تو ہچکچانا نہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے اللہ کو منظور ہو کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے اور ابراہیم کی جان ہی چلی جائے تب بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ مزاج ہوتا ہے بندگان ایمان کا مزاج، یہ مزاج ہوتا ہے خلیل اللہ والا مزاج، یہ مزاج ہوتا ہے اللہ کے خاص بندوں کا مزاج۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم ترین شخصیت جو پوری کائنات کے لیے رول ماڈل ہے، اور میں رول ماڈل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک نے امامت و قیادت کی جو بات کی ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کے لیے کی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا۔ اور اسی طرح سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک کامیاب لیڈر شخصیت تھی، ابراہیم اپنے وقت کے امام تھے۔ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، ابراہیم کی شان یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کر دینے والے اور سب سے رشتہ ناتا توڑ کر صرف اپنے رب سے رشتہ رکھنے والے اور توحید میں سب سے زیادہ مضبوط مزاج رکھنے والے شخصیت ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مزاج رہا۔ اس کا جو لو لیول ہوتا ہے، بہت لو لیول، وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مال کمانے سے پہلے خوب چھان پھٹک لے کہ یہ مال میں جو کما رہا ہوں پہلے سے سودا کر چکا ہوں کہ میرا ان فیوچر کمایا جانے والا مال بھی اللہ کا مال ہے، اور جب اللہ کے لیے بندہ کما رہا ہے تو اس میں کسی طرح کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی لیول کو نکھارنے کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس کا حشر نبیوں اور شہیدوں صدیقوں کے ساتھ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ انسان اپنے بیوی بچوں کو کے لیے دال روٹی کا انتظام کرنے کے لیے کھا کما رہا ہے، اور اس کا حشر نبیوں کی صف میں ہو رہا ہے، نبیوں شہیدوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا تعلق ہے ان کا ان عظیم ترین ہستیوں سے؟ یہ کوئی کسی طرح کی کوئی نسبت نظر نہیں آتی، کوئی بظاہر تعلق نظر نہیں آتا. اس خاک کو ان پاک نفوس سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کہاں صف انبیاء اور کہاں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شب و روز محنتیں کرنے والا انسان. بنیادی بات یہ ہے، یہ جو دو لفظ حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، سچائی اور امانت داری، آج بھی اگر اہل ایمان کو سمجھ میں آ جائے تو مارکیٹنگ کا سب سے بڑا فنڈا یہی دو لفظ ہیں. اگر انسان یہ بات گانٹھ باندھ کر رکھ لے کہ مجھے مارکیٹ میں ایمانداری برتنی ہے، میں سچ کہتا ہوں اسے مارکیٹنگ کا کوئی دوسرا راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں. وہ بھلے وہ بی بی اے اور ایم بی اے اس نے نہ کر رکھا ہو، بھلے پروفیشنل بزنس مین نہ ہو، بھلے اس کے لیے لمبا چوڑا ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر مارکیٹ میں بات چلی جائے کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، یہ سب سے بڑی مارکیٹنگ. یعنی ایک طرف بزنس کی لمبی چوڑی ڈگریاں ہیں، ایک طرف میرے نبی کا ایک لفظ ہے. اور اسی طرح سے اگر مارکیٹ میں بات چلی جائے کہ بڑا امانت دار آدمی ہے، اس کو پیسہ دیا گیا تو لوٹائے گا، اگر اس میں پیسہ ہے تو ضرور دے گا، یعنی اور اگر اس کے پاس پیسہ رکھ دیا گیا تو اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کرے گا. ذرا بات پھیلنے تو دیجئے. اب اس کے بعد میں آپ کو ہو سکتا ہے کسی برانڈنگ کی ضرورت نہ پڑے، کسی مارکیٹنگ کی ضرورت نہ پڑے، کسی ایڈ کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ نبی کے دو لفظ اور ایک طرف مارکیٹنگ کی پوری دنیا. نبی کے الفاظ ہیں بھاری اور مارکیٹ کی دنیا ہے چھوٹی. بے شک حق ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہی تو ہو نہیں پاتا. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب انسان مارکیٹ میں امانت داری اور سچائی کے ساتھ برقرار رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے، تو اللہ کی کائنات کا نظام خوبصورتی کے ساتھ چلتا ہے. اور اللہ کی کائنات کے نظام میں کوئی فساد نہ پیدا ہونے پائے اور نظام خوبصورتی کے ساتھ چلے، یہ تمام بندوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے. بلکہ فرشتوں کو، کیا خوبصورت بات ہے، کیا انوکھی بات ہے، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انسانوں کو پیدا فرمانے والا ہوں، تو فرشتوں کا فرسٹ کمنٹ، پہلا ریئیکشن فرشتوں کا کہ پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا زمین میں تو ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو فساد مچائے گی؟ پہلا کمنٹ انسانوں کے تعلق سے فرشتوں کا یہ ہے کہ انسان فسادی ہے. پیغمبر اسلام نے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے انسانیت کو یہ دماغ دیا ہے کہ انسان جہاں کہیں رہے فساد کی جڑیں کاٹے، اور انسان جہاں کہیں بھی رہے اللہ کی مخلوق کی اصلاح کا ذریعہ بنے، کہیں پر بھی فساد نہ پیدا ہونے پائے. اور اس کے بہترین پرتو ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور ان انبیاء کرام کا پرتو اور مظہر ہوا کرتے ہیں اولیاء کرام. جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اصلاح کی مہم چلاتے ہیں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. بلکہ اسلام کا تو جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ بھی دو ہی چیزوں پر آدھارت ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمد، تمہیں لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے اور تمہاری دو ممتاز پہچانیں ہیں. پہلی پہچان یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ برائیوں سے روکتے ہو. سبحان اللہ. یہ جو کام ہے، یہ کام کرنے کے سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اللہ والوں کا یہ کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ والے دلوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور جب انسان کا دل بدل جاتا ہے تو پوری کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. اگر انسان کا دل نہ بدلا تو زبانی جمع خرچ کے اثرات دیر پا نہیں ہوتے، لیکن اگر انسان کا دل بدل جائے، دل کی کیفیت بدل جائے، تو اب عالم یہ ہے کہ اسے ایک ایک چیز سکھانی نہیں پڑتی، اسے ایک ایک برائی سے روکنا نہیں پڑتا، اور ایک ایک اچھائی کی طرف اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، بلکہ دل کی کیفیت خود ہی اسے ہر برائی سے روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور ہر اچھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مال سے متعلق لو لیول کی کیٹیگری کی. اپر لیول کی کیٹیگری یہ ہے کہ ہمارے مال ہوں کہ ہم ہوں، سب اللہ کے یہاں بکے ہوئے ہیں. اور لو لیول یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے ہمارا مال ہے تو اس مال میں کسی طرح کی کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. مان لیجئے اگر کسی بڑے آدمی کو ہمیں کوئی تحفہ پیش کرنا ہے
آپ کپڑے کا کام کرتے ہیں اور آپ کوئی بہت وی آئی پی آدمی کو اپنا کپڑا تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایسا ہوگا کہ آدمی تو آپ نے بہت وی آئی پی چنا، بڑے وی آئی پی آدمی کو اپنا کپڑا پیش کرنا ہے، لیکن کپڑے کی جو کوالٹی رکھی ہے بہت لو لیول کی رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس کو تحفہ پیش کریں وہ خوش نہ ہو بلکہ ناراض ہو جائے، کیا اتنا گھٹیا کپڑا دینے کے لیے آپ کو میں ہی ملا تھا؟ بلا تمثیل ہمارے مال اللہ کی بارگاہ میں بکے ہوئے ہیں، اگر اس مال میں کسی گھٹیا پن کا مظاہرہ ہوا، اگر حرام کی مکسنگ ہوئی، اگر بے ایمانی کا مظاہرہ ہوا، اگر جو ہم نے مال کمایا ہے اس سے کسی غریب کا حق متعلق ہوا، اس میں کسی بھی طرح کی بے ایمانی راہ پائی، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اور اسپیشلی ڈنگر پور کے لوگوں سے گزارش ہے، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، اور بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ایک بڑی عظیم ترین شخصیت کا دست کرم آپ کے ہاتھوں پر رہا۔ سبحان اللہ۔ مجاہد ملت نے اپنی جان بھی اللہ کے حوالے رکھی، بار بار جیل جاتے رہے، نہ اپنی عزت کو عزت سمجھا، نہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھا، نہ اپنے وقت کو اپنا وقت سمجھا، بلکہ عظیم ترین مالی طور پر بھی عظیم ترین شخصیت ہونے کے باوجود، رئیس اعظم ہونے کے باوجود، اپنی جان کا نذرانہ بھی راہ خدا میں، اپنی مال کا نذرانہ بھی راہ خدا میں، اپنی عزتوں کا نذرانہ بھی راہ خدا میں، تب جا کے کوئی مجاہد ملت بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسمت ہے ہمارا عہد تو القاب کے لیے، ایک دانشور نے اچھی بات کہی، ہمارے عہد میں القاب اپنے معنی چھوڑ چکے ہیں۔ مجاہد ملت وہ شخصیت ہیں جن کا لقب ان کی شخصیت پہ پھپتا ہے، ان کی شخصیت پر بجا طور پر منطبق ہوتا ہے، اور واقعتاً وہ مجاہد ملت ہے جو ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ہمت رکھتے تھے، اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت مرد خدا کے اندر ہی ہو سکتی ہے، ہر ایرے گیرے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ آج تو کہنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن دم دبانے سی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہمہ جہت مجاہد ملت وہ تھے، حالات کبھی بھی جمہوریت میں حالات بہت زیادہ سازگار اہل ایمان کے حق میں کبھی نہیں ہوتے، جمہوریت کا مزاج ہی ایسا رہا ہے، لیکن جب کوئی دل سے مجاہد ملت ہوتا ہے تو جمہوریت کو بھی اپنا تابعی فرمان بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجاہد ملت جان سے، مال سے، عزت و آبرو سے، وقت سے ہمہ جہت تیار رہتے تھے اور اپنی قربانیاں راہ خدا میں پیش کیا کرتے تھے، بھلے اس کے لیے جیل جانا پڑے گئے، بھلے اس کے لیے سزائیں جھیلنی پڑی جھیلی، بھلے اس کے لیے کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑے لگائے، بھلے اس کے لیے کسی بڑے آدمی کے دروازے پر بار بار آنا جانا پڑا آئے گئے، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول کے مشن سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ سعودی عرب میں تو ان کی جو تاریخ رہی، جان بوجھ کر کے الگ سے نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ بتانے کا موقع مل جائے کہ نبی کے گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ پوچھیں کہ جناب آپ الگ سے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ الگ سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے جن کے پیچھے پڑھی ہے ان کا سر رشتہ گستاخوں سے ملتا ہے، اور گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں ادا ہوتی۔ واہ، یعنی جان بوجھ کر کے اپنا سر اوکھلی میں دینے والا کام کیا ہے مجاہد ملت میں، تب مجاہد ملت کہلاتے ہیں۔ یہ مزاج رہا، اور یہی مزاج مومنانہ مزاج ہے، اور جب مومنانہ مزاج پیدا ہوتا ہے تو ایک آدمی ایک دنیا تک محدود نہیں رہتا، علمی طور پر بھی وہ بڑا ہو جاتا ہے، فکری طور پر بھی بڑا ہو جاتا ہے، ہمہ جہت و شخصیت بڑی ہو جاتی ہے۔ ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو نگاہ عشق سے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ پاتے ہیں کہ رسول اللہ کے عظیم دیوانے ہیں، یار غار ہیں۔ کبھی اس نگاہ سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے کہ ابوبکر صدیق عقل مند کتنے تھے، تو احساس ہوگا کہ جس کو ہم نے دیوانہ سمجھ رکھا تھا وہ عقل کی بھی جان ہے۔ بہترین اگزامپل ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا وصال ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے حضرت اسامہ ابن زید کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ فرما دیا تھا، اور وہ لشکر روانہ ہوتا اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آ گیا، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑا خلفشار مچ گیا، اور ایک عجب گو مگو کی کیفیت صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ کرام کے لیے اس سے زیادہ نازک گھڑی کوئی نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
بلکہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے غم وہ غم ہے جو ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ میری امت سے موت کے وقت جو تکلیفیں، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، موت کے وقت جو تکلیفوں میں آسانی پیدا ہوگی اور اللہ میری امت کو نوازے گا، اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ میری امت کو قیامت تک میرے وصال کا غم لاحق ہوتا رہے گا۔ یعنی غم رسول صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، غم وصال رسول قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ہے، اور وہ غم نہیں ہے بلکہ نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ صحابہ کا کیا کہنا، جو رسول اللہ کی جانثار، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا ہو، جنہوں نے وہ صحبت پائی ہو، جنہوں نے اپنے دلوں کا تزکیہ ان کی ذات سے کیا ہو، ان کی دلوں کی کیا کیفیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ایک شخص صحابی گزرے اور حضرت عثمان نے غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا، تیسری بار سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ قضیہ پہنچا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت عثمان کو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے دریافت فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کو 1 نہیں 3 مرتبہ سلام کیا ہے۔ بعد میں جب بہت تفتیش ہوئی تو پتا چلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھار غم کی کیفیت جو طاری ہوتی تو اس کا عالم یہ ہوتا کہ اس مستی میں رہتے کہ وہ بھول جاتے کہ سامنے کون ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تھا غم رسول۔ عظیم ترین عاشق رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اور اس عشق کے باوجود جب حضور کا وصال ہوا تو کمان بھی سنبھالنی ہے۔ حضور نے جو لشکر روانہ فرمایا تھا اس محاذ کو بھی انجام تک پہنچانا ہے، اور کچھ نئے فتنے پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگوں نے حضور کے بعد میں نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں کو خمار سوار ہوا اور وہ ارتداد کے راستے پر چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمان تو باقی رہیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو یہ نئے فتنے بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی عظیم ترین شخصیت سے ادھر غم کا عالم یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ میں تلوار سونت لی اور کہنے لگے اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ یہ غم کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق عظیم ترین عاشق رسول اور عقل کا عالم یہ کہ اس نازک ترین سچویشن کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ایک طرف سے نہیں، ادھر صحابہ کی طرف سے بھی کنٹرول کرتے ہیں، ادھر جو لوگ نبوت کے دعوے دار ہیں ان سے بھی نپٹتے ہیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے انہیں بھی انجام تک پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے ہیں ان سے بھی محاذ آ رہا ہیں۔ چوتھا یہ کہ حضور نے جو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں لشکر روانہ فرمایا تھا، وہ محاذ بھی اپنی جگہ قائم تھا، اس محاذ کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوں کا تو لوگوں کو بھیجا۔ صحابہ کرام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی اور صحابہ کہنے لگے کہ حضور ایک چھوٹا سا لشکر ہے، اگر اس لشکر کو اتنی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو لشکر نہیں رہ جائے گا بلکہ ٹکڑیاں بن جائیں گی، اور ایسے میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھرم نکل جائے، اور اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ حضور کے بعد میں ہم اپنا بھرم بچائیں، نئی دنیا فتح ہو کہ نہ ہو، حضور کے بعد میں بھرم بچانا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بار بار صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کسی محاذ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضور کے جانے کے فوراً بعد ہم سمجھوتوں پر اتر آئے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا نقطہ نظر تھا۔ صحابہ کرام کی تشویش یہ تھی کہ ایک لشکر سے آپ کتنا کام لیں گے، ایک لشکر کو اگر 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو ٹکڑیوں میں تبدیل ہو جائے گا اور ہمارا بھرم نکل جائے گا۔ یہ بہت عجیب ترین اور نازک ترین سچویشن تھی، اور کوئی کمزور مرحلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کی نہ مانی، اور بطور امیر المومنین حضرت اسامہ کا لشکر بھی روانہ کیا۔ جو زکوٰۃ کے انکاری تھے ان سے بھی محاذ آرا ہوئے، جو مرتد ہو گئے تھے انہیں بھی انجام تک پہنچانے کی کوشش آپ نے فرمائی، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، نبوت کا اعلان کر دیا تھا، آپ نے ان کے پاس بھی لوگوں کو بھیجا، ایک ٹکڑے کو بھیجا، اور اس طرح سے ایک ساتھ ایک لشکر 4 میدانوں پر محاذ آرا رہا،
تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ عرب میں بھرم قائم ہو گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ محمد کے بعد ان کی ہوا نکل جائے گی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب تو محمد کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اور زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور ایک ساتھ 4 محاذوں پر محاذ آ رہا ہے، لہٰذا اب یہ غلطی مت کرنا کہ محمد کے بعد یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عظیم ترین عاشق رسول تو تھے، لیکن ان کے فیصلے نے پہلے ہی فیصلے نے ثابت کر دیا کہ وہ جتنے بڑے عاشق رسول ہیں اتنے بڑے عقل مند بھی ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ عرب میں اس طرح سے ایک فضا قائم ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف محاذ آرا ہونے کی ہر کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا عظیم ترین خردمندانہ فیصلہ تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی نہایت مخلص ہوتا ہے تو ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ جذباتی ہے، لیکن جب اخلاص غالب ہوتا ہے تو من جانب اللہ اس کے اخلاص کی برکت سے اس کے فیصلوں میں وہ تاثیر پیدا کر دی جاتی ہے جو بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو بھی حیران کر دے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ بے شک جذباتی تھے، بے شک مجاہدانہ مزاج رکھتے تھے۔ ان کی سیرت بتاتی ہے کہ ان پر کچھ چیزوں کا غلبہ رہا کرتا تھا، لیکن آل اوور جب ہم ان کی شخصیت کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ وہ جتنے جذباتی ہیں اور لیکن جذباتی تو ضرور ہیں، لیکن ان کا اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ آج بھی اس جذباتی انسان کے فیصلے ہمیں حیران کر دیتے ہیں۔ انجمن خاکساران حق جیسی تنظیم کے قائم کرنے کے گویا مستقبل کے ہندوستان کا جائزہ لے رہی تھی، مستقبل کے ہندوستان کے حالات اور اس کا نقشہ، وہاں کی نزاکتیں اور وہاں کس طرح کا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے، یہ گویا ان کی نگاہوں میں تھا۔ تو یہ ہوتی ہے ہمارے بزرگان دین کی نگاہیں، اور اتنا دور تک یہ لوگ دیکھتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں نے حبیب ملت سے بھی بارہا کہا، میں نے کہا کہ حضور مجاہد ملت کے جو افکار و نظریات تھے، ان افکار و نظریات کو نئے سانچوں میں پیش کرنے کا وقت ہے، اور بہت سیوٹیبل وقت ہے۔ اگر اس وقت ان کے افکار و نظریات کو نئے رنگ و آہنگ کے ساتھ آگے بڑھایا جائے، ذرا اپ گریڈ کر کے آگے بڑھایا جائے، مجھے لگتا ہے کہ آج کے بھارت کی سب سے بڑی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، انڈین مسلمانوں کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور یہی باتیں میں اس اسٹیج سے بھی دہرانا چاہوں گا، جتنے بھی حضور مجاہد ملت سے وابستہ ہیں، جتنے بھی نائب مجاہد ملت سے وابستہ ہیں، جتنے بھی کسی بھی اینگل سے حبیبی ہیں، حبیبی ہونے کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہوتا، حبیبی ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مجاہد ملت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو کسی بھی ناحیے سے حبیبی ہیں، حبیبی فکر سے متاثر ہیں، مجاہد ملت کے عقیدت مند ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مجاہد ملت کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں اور ان کے افکار و نظریات کو موجودہ ہندوستان کے تناظر میں ڈھالنے کی کوشش بھی کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی وفاداری کریں گے اور موجودہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی بڑے بھلائی کے کام کر سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مفتی غلام رحمانی صاحب نے یہاں پر یہ سینٹ حبیبیہ گرلز اسکول قائم کیا ہے، جو ماڈرن ایجوکیشن کا اور اسلامک ایجوکیشن کا ایک سنگم ادارہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ادارہ اسی طرح سے خوابوں کی تعبیر بنے جس طرح سے آج کے بھارت کے مسلمانوں کو ضرورت ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ اس درجے تک اس ادارے کو لے جائیں گے۔ ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو انفرادی سطح پر انجام نہیں پاتے بلکہ وہ اجتماعیت کا تقاضا کرتے ہیں۔ جو مشورے دے سکتے ہیں، اچھے مشورے دے سکتے ہیں، وہ اچھے مشورے دیں، جو 2 پیسے دے سکتے ہیں پیسے دیں، اور جو اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں یا کسی اور کا ایڈمیشن دلوا سکتے ہیں وہ ایڈمیشن دلوائیں، اور جو کچھ نہیں کر سکتے وہ پیٹھ تھپتھپائیں کہ کام بہت اچھا کرتے رہیے۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، اور آج کے حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم اتنے زیادہ نیگیٹو مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، اور اس عجیب قسم کی مشق نے، 70 سالہ مشق نے ہمیں اتنا نارمل کر دیا ہے کہ ہمارا خون پانی جیسا سستا ہو گیا ہے، ہماری اپنی کوئی قدر نہیں رہی، ہمارے اپنی حمایت میں کھڑے ہونے والے لوگ نہیں رہے، ہمارے اپنے افراد، قیمتی افراد ہمارے ہی درمیان سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہم رونا ہی روتے رہ جاتے ہیں،
اور ہم اپنے ان کمزور کندھوں پر اٹھا کر بہت سارے لوگوں کا لاشا اٹھا کر زیرو سے ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن سیم ٹائم اپنے کام کے لوگوں کی قدر کرنا بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ برائیاں ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوں گی۔ آج بھی بہت سارے مجاہدی ملت کے غلام اسی معاشرے میں زندہ ہیں، شرط یہ ہے کہ انہیں کوئی پش کرنے والا ہو، انہیں کوئی اٹھانے والا ہو، ان کی کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا ہو، انہیں کوئی صحیح ڈائریکشن دکھانے والا ہو۔ اور یاد رکھیں، قیمتی لوگ آسمان سے نہیں ٹپکتے، اسی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، انہی حالات سے جنم لیتے ہیں۔ ہماری اپنی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کوئی بھی بھلا کام کر رہا ہے اس کا سپورٹ کریں، جو نہیں کر رہا ہے اسے باکار بنانے کی کوشش کریں، جس سے غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی مخلصانہ اصلاح کریں، اور کم سے کم یہ تو نہ کریں کہ بھلے کام کے راستے میں روڑا ڈالیں۔ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے آپ کو 2 پیسے دیے ہیں تو خدا کے لیے گزارش ہے، اپنے پیسوں کا ملک کے بے وقوف مسلمانوں کی طرح صرف شادی بیاہ، اپنے گھر کو چمکانے اور اپنی گاڑیوں کی قطاروں پہ مت خرچ کیجئے۔ یہ بے وقوف قوموں کی نشانی ہے، اور یہ نشانیاں سب سے زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو پیسے سے پیسے بنائیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے پیسے بٹور کے مدرسے یا مسجد میں ڈال دیجئے، میں یہ ضرور کہوں گا پیسے سے پیسے بنانا سیکھیے، یہ بھی تو بزنس کا حصہ ہے، لیکن اسٹائل چینج کر دیجئے۔ پیسے سے پیسے بنانے کا طریقہ ہوٹل کا راستہ مت اپنائیے، ریسورٹ کا راستہ مت اپنائیے، پراپرٹی کا راستہ کم اپنائیے۔ پیسے سے پیسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قیمتی اسکول قائم کیجئے، اچھی فیس لیجئے اور اس سے پیسے بھی ارن کیجئے اور اپنی قوم کی خدمت بھی کیجئے۔ پیسے سے پیسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاسپٹل قائم کیجئے تاکہ غریبوں کا اچھا علاج بھی ہو سکے، اس میں کسی کی جیب مت کاٹیے، گردن مت کاٹیے، انسانیت کو بھی برقرار رکھیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت غریبوں کی دعاؤں کی بدولت آپ کو پیسے بھی دے گا، عزت بھی دے گا اور ملت کی خدمت بھی ہوگی۔ پیسے سے پیسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوچنگ سینٹر قائم کیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ مفت میں ہر کام کیجئے، فیس لیجئے، واجبی فیس بھی لیجئے، لیکن کام وہ کیجئے، یہ پیسہ انویسٹ وہاں کیجئے جہاں سے ملت کی بھلائیاں وابستہ ہوں۔ ورنہ یاد رکھیں، بڑے بڑے سرمایہ دار پیدا ہوئے، بڑے بڑے ترم خاں پیدا ہوئے، اور میں پھر عرض کروں، ہمارے پاس 2 پیسے تو ہیں، لیکن اتنے بھی پیسے نہیں کہ ملک کے امیروں کی لسٹ بنائی جائے تو ہمارا نام آئے۔ اس خوش فہمی میں بھی مت رہیے گا۔ ہمارے پاس دال روٹی کا سا انتظام ہے، یہ جو کچھ انتظام ہے یہ 2 پیسے ہیں، چونکہ پروفیشنل طور پر ہم نے نہیں کمائے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت عظیم ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت عظیم نہیں ہیں، اور ملک کی اکانومی کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ہمارا کوئی بہت زیادہ شیئر نظر نہیں آتا۔ پیسے سے پیسے بنانے کا طریقہ یہ بھی ہے، اپنے لوگوں کو پروفیشنل بزنس کی ٹریننگ دیجئے، ایکسپورٹ امپورٹ سکھائیے، اور پروفیشنل بزنس مین بنا کیسے جاتا ہے اور کون کون سے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ IIM میں ہمارے اپنے بچے ہوں تاکہ ہمارے بچے جان سکیں کہ ایک چھوٹے سے گھر سے کسی بڑی سی بڑی کمپنی کا مالک کیسے بنا جاتا ہے۔ اپنے نسلوں کو یہ چیزیں سکھائیے تاکہ عزت بھی حاصل ہو اور ملت کی خدمت بھی ہو، ہماری دنیا بھی بلی ہو، ہماری آخرت بھی بلی ہو، اور ہم 2 پیسوں سے اپنی دنیا ہی نہ بنا پائیں بلکہ اپنی آخرت بھی بنا سکیں۔ یہ کچھ گزارشیں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ سمجھدار لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔